بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے انتہائی عزیز ساتھیوں، جیسا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو کہ گزشتہ رمضان میں تھے، وہ آج نہیں ہیں۔ کسی کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ وہ آنے والے رمضان میں نہیں ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے جو ساتھی آج اس رمضان میں ہم ہیں، کوئی آنے والے رمضان میں ہو یا نہ ہو، کسی کو یہ اندازہ بھی نہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں ہر رمضان اس احساس کے ساتھ گزارنا چاہیے کہ شاید کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اور ہمیں اسی رمضان میں اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ یہ بات، یہ احساس ہمارے اندر میں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتایا ہے کہ رمضان میں روزوں کا مقصد جو ہے وہ تقوی کا پیدا ہونا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس تقوی کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، یعنی رمضان میں سب سے زیادہ ہمیں جس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ ہے اللہ کے عبادت کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قیام اللیل کریں، رات کے وقت میں خدا کو یاد کریں، تراویح پڑھیں، تہجد پڑھیں، اللہ کے سامنے نیاز و نوڑت کریں۔ تو یہ سب کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ہمیں خدا کے یاد دہانی کے طرف آنی چاہیے۔ دوسری بات، ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھے رویے، لوگوں کو افطاری کرانی چاہیے۔ لوگوں کو اس رمضان میں ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو ہمارے ہاں جن دو باتوں سے یا دو تین باتیں ایسے ہیں جن سے ہمیں روکا گیا ہے، ہم ان پہ توجہ نہیں دیتے۔ مثلا ہم نیند زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ رمضان میں نیند سے زیادہ اٹھنے کا حکم ہے، قیام اللیل کا حکم ہے، تراویح کا حکم ہے، رات کو خدا کے یاد کرنے کا حکم ہے، عبادات کا حکم ہے۔ ہم ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ دوسری بات، رمضان میں ہم کھانے پینے پہ زیادہ شوق کرتے ہیں، بڑے بڑے افطار پارٹیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے طعام کے انتظامات کر لیتے ہیں۔ کسی بھی صورت میں ہم اس حد تک انتظامات کریں، یہ کریں، وہ کریں، بڑی بڑی افطار پارٹیاں کریں، حالانکہ رمضان میں ہمیں کم کھانا چاہیے، کیونکہ روزے کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ عمومی حالات میں ہم سارے دن کھا پی لیتے ہیں، لیکن روزے میں ہمیں 12-13 گھنٹے یہ بات احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم کم کھائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ رمضان میں ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، لیکن ہم رمضان میں چڑچڑاہٹ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ہم رمضان میں روزے رکھ کے پھر ہر آدمی کے ساتھ چڑ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے رویے خراب ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں روزہ ہے۔ بھائی، روزے میں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ روزے میں اس حد تک لوگوں کے ساتھ لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جن باتوں سے ہمیں روکا گیا ہے ہم ان کاموں کے الٹ کر لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرا ہے، میں اس کا بدلہ ہوں۔ ظاہر سی باتیں، عبادات تو سارے خدا کے لیے ہوتے ہیں، بدلہ بھی سب کا خدا ہی دے گا۔ تو یہ بات کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس بات کی اصل ضرورت یہ تھی کہ روزے میں اختصاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس بات کی اہمیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے
اس خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزہ میرا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور تیسری بات کہ ہمیں ان ماہ میں عبادات زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ عبادات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ عمومی حالات میں ہم ایک فرض پڑھتے ہیں تو ایک ہی فرض ہے، رمضان میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ عمومی حالات میں ہم نفل پڑھتے ہیں، وہ ایک ہی نفل ہے، لیکن رمضان میں جب ہم نفل پڑھیں گے تو وہ فرض کے برابر ہو جائے گا، یعنی نفل کی فرض کے برابر اہمیت ہو جائے، پھر ایک فرض کی 70 فرض کے برابر اہمیت ہو جائے، ایک نماز پڑھیں 70 نمازوں کے برابر ہو جائے۔ تو اسی طرح 1 روپیہ صدقہ کریں تو وہ 70 روپیوں کے بدلے میں کنورٹ ہو جائے۔ تو یہ سب کچھ رمضان میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اہمیت کی باتیں ہیں کہ ہم رمضان میں یہ کچھ کریں، اور اس احساس کے ساتھ کریں کہ ہو سکتا ہے یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو۔ آخر میں ہم یہ بات بھی توجہ کی طرف قابل توجہ ہے کہ ہم رمضان میں قرآن کریم کو زیادہ وقت دیں، قرآن کا ایک سادہ سا ترجمہ دیکھیں، اپنی مادری زبان میں دیکھیں، یعنی کہ ہم اگر اردو جانتے ہیں تو اردو کا ایک بہترین ترجمہ اپنے سامنے رکھ کر قرآن کریم کا پورا ایک ترجمہ دیکھ لیں۔ اگر ہم سندھی زبان جانتے ہیں تو سندھی میں ایک سادہ ترجمہ اپنے ساتھ رکھ کے پورے قرآن مجید کا ایک ترجمے کے ساتھ ہم ایک پورا ختم نکال لیں۔ تو یہ رمضان میں کرنے کے کام ہیں جو کہ ہم سے نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو رمضان بہتر طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔